دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز جب اجمیر میں تشریف لائے تو اجمیر کا راجہ پرتھوی راج چوہان ہوا کرتا تھا۔ پرتھوی راج چوہان نے آپ کو بہت ہی زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا، لیکن خواجہ صاحب اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن پرتھوی راج چوہان نے شادی نام کا ایک جادوگر بلایا اور حضرت خواجہ غریب نواز کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ شادی جادوگر اس وقت جادوگروں کا بادشاہ مانا جاتا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کو ایک فقیر سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے تو اس نے اپنے چیلوں کو منتر سکھا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس میں مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں خود مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں گا تو اس میں میری بڑی توہین ہے۔ میں کہاں ایک بڑا جادوگر اور وہ کہاں ایک سادہ سا فقیر۔ خیر، اس کے چیلے جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس میں پہنچے تو وہ بالکل ہینگ ہو گئے، نہ ہی کوئی بول پا رہا تھا اور نہ ہی ہل پا رہا تھا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد میں وہ آگے نہ جا سکے تو اپنے استاد شادی سے کہا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس فقیر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ شادی نے اپنے چیلوں کو گالیاں دیں اور منتر پڑھتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس میں جانے لگا۔ پاس جا کر اس نے زور سے کہا کہ مسلمانوں کی موت قریب آ گئی ہے، میرا جادو تم سب لوگوں کو ختم کر دے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں پر جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، شادی جادوگر کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز سے کہا کہ شادی جادوگر کا مارا ہوا پانی کو ترستا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، ہم ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ دوستو، شادی جادوگر جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کے قریب میں آیا تو اپنے چیلوں کی طرح یہ بھی ہینگ ہو گیا، نہ ہی کوئی منتر بول پا رہا تھا اور نہ ہی اپنے پیروں یا پھر ہاتھوں کو ہلا پا رہا تھا، اور اس وقت اس کی زبان پر اچانک یا رحیموں کا ورد جاری ہو گیا۔ یہ غصے میں پیچھے ہٹا اور اپنے جادو سے اپنے ہی لوگوں پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ شادی جادوگر کے بہت سے چیلے ان پتھروں سے زخمی ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اپنے ایک شاگرد کو پانی کا پیالہ دے کر فرمایا کہ یہ پانی جادوگر کو پلا دو۔ جیسے ہی جادوگر نے پانی پیا تو فوراً کفر سے توبہ کر لی اور حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گرنے کے بعد میں اسلام جیسے عظیم دین کو قبول کر لیا۔ پرتھوی راج چوہان کو یقین تھا کہ شادی جادوگر اس فقیر کو ختم کر دے گا، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ جادوگر مسلمان ہو گیا ہے تو وہ اپنے غصے میں آ کر فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ لیکن اس کے ایک درباری نے کہا کہ ایک فقیر سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اتنی بڑی فوج کو بھیجیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اس کا خاتمہ جادوگر جے پال سے کروائیں گے۔ جادوگر جے پال بھی اس وقت بہت ہی زیادہ بڑا جادوگر مانا جاتا تھا۔ پرتھوی راج چوہان جے پال کا نام سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ وہ ایک بڑے جادوگر کو بھول گیا تھا۔ آخر جادوگر جے پال نے حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں ایسا کیا کیا، جانیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔